ہر وہ ایکشن جو خطے کو اور گلوب کو پیس کی طرف لے کے جائے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم ان کنٹریز کو اور ان آرگنائزیشنز کو اور ان انڈیویجولز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرف اپنی ایفرٹس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں پارٹیز کا ایگری ہونا ضروری ہے، اور اس ایگریمنٹ کا اظہار دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو وربلی آپ ایگری کریں کہ ہم ان کی ثالثی کو ایکسیپٹ کریں گے اور ان کے کہنے کے اوپر ہم جو بھی ایک ثالث کے طور پہ ان کی فائنڈنگز ہوں گی ان کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے۔ دوسرا، آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ ہاں ہم ان کی صالحی کے لیے، مصالحت کے لیے جو پیش کردہ جو بھی جو معروضات ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں ایک بہت کمینڈیبل ایفرٹ ہے ایران کی، اور وہ اس وقت ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں، اس میں دوسرے ممالک بھی کچھ آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں with due respect to all the countries، میرے خیال میں جو رول گلوبل پاورز اس میں پلے کر سکتی ہیں مصالحت کے لیے، یا انڈیا کے جو اگریسو ڈیزائنس ہیں یا ہیجمونک ڈیزائنس ہیں، یا ان کی جو ایک وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو امپیونٹی ہے کہ وہ دنیا کے تمام رولز، ریگولیشنز اور انٹرنیشنل جو گلوبل آرڈر ہے اس سے مبرہ ہیں، اس سے ان کو روکنے کے لیے اور ایک انٹرنیشنل گلوبل آرڈر کے میکنزم میں واپس لانے کے لیے یہ گلوبل پاورز جو ہیں ان کا رول زیادہ کلیدی ہے، زیادہ اہم ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور ایکٹیو کردار ادا کریں، صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک نہیں بلکہ وہ عملی طور کے اوپر اس کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ جس طریقے سے ابھی چیزیں اسکلیٹ ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اگر ان کو ایک مناسب طریقے سے روکا نہیں گیا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیشہ سے پاکستان نے یہ کردار ادا کیا ہے کہ ہم نے خطے میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو مینٹین کیا ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے، اس اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو انہوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ایکشنز کے ذریعے، اور پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے، پیس لونگ ملک ہونے کے ناطے ہم نے ہمیشہ اپنا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول ادا کیا ہے۔